ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں اچھے اخلاق اپنانے والے بن جائیں. اور اچھے اخلاق کہاں سے ملیں گے؟ ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی سنت اور سیرت پاک سے ملیں گے. اس لیے کہ جو اخلاق کا سب سے اعلیٰ نمونہ ہے وہ میرے اور آپ کے پیارے آقا کی ذات پاک ہے. بلکہ قرآن نے تو کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب بے شک ہم نے آپ کو اعلیٰ اخلاق پر فائز کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کے بارے میں میرے رب نے فرمایا محبوب آپ کا اخلاق خلق عظیم ہے. اگر بندہ مومن اپنی زندگی میں بلند و بالا ہونا چاہتا ہے تو وہ جو اعلیٰ سیرت اور اخلاق ہے وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں. اور پھر اعلیٰ اخلاق حدیث میں میرے آقا نے فرمایا مومن بندوں میں سے ہم سارے مومن بندے ہیں اللہ کے، لیکن فرمایا ان مومن بندوں میں سے بھی سب سے اعلیٰ مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے. اور ایک حدیث میں میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت کو اپنے بندوں میں سے سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے، جس کے اخلاق اچھے ہیں. اور پھر ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ یہ جو اچھا اخلاق ہے قیامت کے دن اس کا پتہ چلے گا جب میزان پر نامہ اعمال رکھا جائے گا، تولا جائے گا، تو یہ جو اخلاق ہے یہ سب سے زیادہ وزنی ہوگا. تو دوستان محترم ہماری زندگی کا یہ چوتھا اصول ہونا چاہیے کہ ہم اعلیٰ اخلاق کو اپنائیں. دین اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے جب ہم شیشہ دیکھتے ہیں، آئینے کے اندر اپنا چہرہ نظر آتا ہے، جب شیشہ دیکھتے ہیں نا تو دین اسلام یہ تعلیم دیتا ہے یہ دعا مانگو اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اے میرے رب تو نے میری ظاہری صورت اس کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، جو میری باطنی سیرت ہے نا، جو میرا کردار ہے، اے میرے رب میرے اس کردار کو بھی اچھا بنا دے. یہ دین اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے. تو دوستان محترم ہماری زندگی کا چوتھا سنہری اصول یہ ہو کہ ہم اعلیٰ اخلاق کو اپنانے والے بنیں.